یار کمال نہیں ہو گیا کہ اس باغ کی در و دیوار بھی کھجور کے پتوں سے، اس کی ٹہنیوں سے، اس کی شاخوں سے بنی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ کھجور کا تنا ہے جس کو عربی میں کرانیف کہتے ہیں، اور یہ کھجور کی شاخ ہے۔ پورا کھجور سے ہی بنایا گیا ہے۔ یہ مسجد آپ دیکھیں تو مسجد پوری کھجور کی ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک۔ چٹائیاں بھی کھجور کے پتوں کی ہیں، ستون آپ دیکھیں، اور اس کے علاوہ یہ دکانیں یہاں پر ہیں، وہ بھی ساری کھجور کے پتوں سے، اس کی شاخوں سے، ٹہنیوں سے بنائی گئی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا عجیب و غریب باغ ہے یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم مدینہ منورہ میں کھجوروں کے ایک ایسے باغ کی آپ کو سیر کروانے والے ہیں جس میں ہر چیز کھجور سے بنی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، یہاں تک کہ کھجور کی دکانیں، کھجور کے پتوں اور شاخوں سے بنی ہوئی مسجد، اور باغ کی پوری چار دیواری کھجور کے پتوں سے، اس کی ٹہنیوں سے، اس کے تنے سے تیار کی گئی ہے۔ یہ باغ مسجد نبوی شریف سے تقریباً 20 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور آپ کسی وقت بھی یہاں آ سکتے ہیں، صبح 8 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک۔ یہ باغ میں جب آپ داخل ہوں گے تو آپ کو عجیب چیز دیکھنے میں ملے گی۔ یہاں آگ اور پانی دونوں انہوں نے اکٹھے کیے ہیں۔ حالانکہ آگ اور پانی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں، کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے، لیکن یہاں پہ انہوں نے لک دی ہے کہ پانی بھی ہے اور اس میں آگ بھی جل رہی ہے۔ شاید اس کو یہاں پہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آگ اور پانی کا جمع ہونا ناممکن ہے لیکن ہم نے اس کو ممکن بنا دیا، اسی طرح جدید اور قدیم یہ بھی ناممکن ہے لیکن اس کو ہم نے یہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ یعنی قدیم زمانے میں استعمال ہونے والی چیزوں کو جدید انداز میں ہم نے یہاں بنا کے دکھایا ہے۔ یہ واقعتاً قدیم چیزیں ہیں لیکن انہوں نے اس کو جدید انداز سے تیار کر کے یہاں پہ لوگوں کو دکھایا ہے کہ پرانے وقتوں میں کھجور سے کس طرح چیزیں بنائی جاتی تھیں۔ یہ آپ دیکھیں، یہ بھی سارا کھجور کے تنے کا ہی بنا ہوا ہے۔ یہ اس باغ کا مین دروازہ ہے۔ سامنے آپ گاڑی پارک کرنے کے بعد جب آپ اندر آئیں گے تو اس طرح خوبصورت منظر آپ کو دیکھنے میں ملے گا، اور اس باغ کا نام ہے کرانیف النخیل۔ کرانیف یہ جمع ہے کرنافہ کی۔ کرنافہ کہتے ہیں کھجور کی شاخ کا وہ موٹا حصہ جو تنے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس کو عربی میں کرنافہ کہتے ہیں۔ یہ چونکہ بہت مضبوط اور موٹا حصہ ہوتا ہے، اس لیے قرون اولیٰ میں صحابہ اور تابعین اس کے اوپر قرآن پاک کی آیات لکھا کرتے تھے اور اس کو اپنے پاس محفوظ کرتے تھے۔ اس کا ایک پیس میں نے مسجد نبوی شریف کے سامنے جو میوزیم ہے وہاں پر بھی دیکھا ہے، تو اسی نسبت سے انہوں نے اس باغ کا نام رکھا ہے مزرعہ کرانیف النخیل۔ جب آپ میپ پہ لکھیں گے، گوگل میپ پہ، تو وہ فوراً آپ کو یہ جگہ دکھائے گا۔ ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں بھی اس جگہ کی لوکیشن میں آپ کو دے دوں گا۔ تو بہرحال بہت بہترین، خوبصورت اور شاندار باغ ہے جس کے اندر درختوں کے ساتھ لٹکے ہوئے فانوس بھی، یہ آپ دیکھیں دکان کے ساتھ جو فانوس ہیں یا درختوں کے ساتھ جو فانوس ہیں، یہ بھی کھجور کے پتوں سے ہی مکمل بنائے گئے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں سامنے پورا دروازہ، اس کی دیواریں ساری کھجور کے تنے سے، اس کی شاخوں سے ہی بنائی گئی ہیں۔ یہ بہت بڑا باغ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس میں آنے کی کوئی ٹکٹ نہیں ہے، اس میں آپ فری وزٹ کر سکتے ہیں، اور یہ کھجوروں کے باغات مدینہ منورہ کی خاص پہچان ہیں۔ اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ مدینہ منورہ میں تقریباً 18 قسم کی کھجور پائی جاتی ہے جو خالص یہیں کی پیداوار ہے۔ یہ آپ دیکھیں کھجور کے تنے، اس کو کرانیف کہتے ہیں، اور یہ شاخ ہے کھجور کی، پورا کام کھجور کا ہی اس کے اوپر کیا گیا ہے۔ اور یہ پوری دیوار، یہ مسجد ہے، مسجد کے باہر جوتا رکھنے کی جو جگہ ہے، اور مسجد کا یہ دروازہ آپ دیکھیں پورا کھجور کا بنا ہوا ہے۔ اور یہ آپ سامنے دیکھیں مسجد کی چھت سے لے کر مسجد کے فرش تک، ہر جگہ آپ کو اوپر سے نیچے، دائیں سے بائیں، پورا کام کھجور کے درخت سے کیا گیا ہے۔ بلکہ ستون آپ دیکھیں وہ تو ہے ہی کھجور کا تنا، اور ستون کے درمیان میں قرآن پاک رکھنے کی جگہ وہ بھی کھجور کے تنے کی ہے۔ فانوس کھجور کے پتوں کے ہیں، محراب، اس کی در و دیوار، اس کی چھت، سب چیزیں کھجور سے انہوں نے بنائی ہیں۔ واقعتاً ایسا باغ تو زندگی میں اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ دیکھیں باہر ستون پورا کھجور کا تنا ہے،
اور یہ فانوس لٹکا ہوا ہے، یہ جوتوں کا ریک ہے، سامنے دکانیں ہیں اس باغ کے اندر، وہ ساری کھجور کے پتوں سے، اس کی شاخوں سے بنی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خواب میں اپنی ہجرت گاہ دکھائی گئی تو میں سمجھا کہ یہ یمامہ کا علاقہ ہے، چونکہ وہاں بھی کھجوروں کے بہت باغات تھے، لیکن پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو خواب میں آپ کو جگہ دکھائی گئی ہے یہ یثرب کا علاقہ ہے۔ تو یہ جگہ تھی جو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی کہ آپ ہجرت کر کے یہاں پہ تشریف لائیں گے۔ دونوں طرف آپ دیکھیں کیا خوبصورتی کے ساتھ کھجور کا کام انہوں نے یہاں پہ کیا ہے۔ پیچھے پہاڑ اور سامنے کھجور کے درخت، اور یہ جو پورا فوارہ ہے یہ گھومتا ہے، یہ بھی کھجور کے تنے سے ہی پورا انہوں نے بنایا ہے۔ بہت خوبصورت باغ ہے، بلکہ بڑی بہترین سیرگاہ ہے۔ مدینہ والے رات کو اپنے بچوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں اور کافی رونق ہوتی ہے۔ صبح کا وقت ہے اس لیے خالی نظر آئے گا آپ کو، لیکن شام کے وقت کافی رونق یہاں پہ ہوتی ہے۔ یہ کافی شاپ ہے، جیسے آپ داخل ہوں گے یہاں بھی آپ دیکھیں ہر چیز کھجور کی بنی ہوئی ہے۔ اس کی کرسیاں بھی، اس کا سارا ڈیکور، اس کی ساری الماریاں، ہر چیز تقریباً کھجور کی آپ کو نظر آئے گی۔ یہاں سے آپ کو کھجور والا جوس بھی مل جائے گا، اور اس کے علاوہ اس باغ کی کھجور بھی آپ یہاں سے خرید سکتے ہیں۔ یہ مین دروازے کے بالکل سامنے ہے، اور یہ باہر نکلیں گے تو سامنے اس کا مین دروازہ ہے۔ اب آپ نے کامنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ باغ کیسا لگا، اور کیا آپ نے اپنی زندگی میں بھی کوئی ایسا یونیک باغ یا کوئی ایسی جگہ دیکھی ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ ضرور بتائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔